معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، مجھ سے پیشتر استاذ الکریم اشرف الصوفیاء سید السادات فخر السادات حضرت علامہ مولانا الحاج سید غلام گو صاحب قبلہ قادری داماد ظلہ العالی سے نورانی تقریر سماعت کی۔ آج میرا عنوان ہے عظمت حسن۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور باتیں ہوں گی مسلک غوث اعظم سے، کتب غوث اعظم سے، کیونکہ ہم ماننے والے ہیں غوث اعظم کے اور انہی کے سلسلے کے مرید ہیں۔ ہم ان کی نہ مانیں تو کس کی مانیں؟ حضرات، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، روئے زمیں پہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کوئی نہ مماثل تھے، نہ مقابل تھے، نہ ہم پلے تھے۔ ہر اعتبار سے آپ خلافت کے مستحق تھے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت لینا شروع فرما دیا لوگوں سے۔ آپ نے مسلمانوں سے بیعت لینا شروع کر دیا۔ بیعت لینے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بڑے بڑے عہدیدار تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کے عہدے سے مستعفی کرانا شروع کر دیے، انہیں ان کے عہدے سے ہٹانا شروع کر دیے۔ تو صحابہ کرام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ پہلے لوگوں سے بیعت لیں، پھر اس کے بعد آپ جسے چاہیں وہ عہدے سے برخاست کریں، وہ چلے گا۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لینے سے پہلے بہت سارے لوگوں کو آپ نے ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اس سے ایک ماحول خراب ہونے لگا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سخت محاصرہ چلا تھا، مانے چاروں طرف سے آپ کو لوگوں نے گھیر لیا تھا شہید کرنے کے لیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت آپ حج کے لیے کعبہ چلی گئی تھی، مکے چلی گئی تھیں۔ جب آپ حج سے واپس آئیں تو آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں معلوم ہوا۔ آپ کو بہت تکلیف ہوئی،
اور آپ کو بڑا کلک اور غم اور رنج ہوا، آپ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر آپ بصرہ پہنچے، اور امیر المومنین جو مولا علی اس وقت امیر المومنین کے عہدے پہ فائز تھے، آپ ان سے خون کا مطالبہ کریں۔ آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمائی کہ امیر المومنین کے عہدے پہ ابھی آپ ہیں، آپ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں اور ہم ان کے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ امیر المومنین ہیں، لہٰذا یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ عثمان غنی امیر المومنین کے خون کا بدلہ لیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب تک قاتل کی نشاندہی نہیں ہو جاتی ہے تو میں خون کا کیسے بدلہ لوں گا؟ آپ پہلے اس بات کا تعین فرما دیں، پھر ہم بدلہ لیں گے۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاؤٹ اور شبہ ہوا۔ شک ہونے کی وجہ یہ تھی، وہ تمام لوگ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، ان میں اکثر لوگ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں شامل تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کہ مولا علی ان کو بچا رہے ہیں اور ان کو چھپا رہے ہیں، تو اسی لیے مسلمان کے خون کا بدلہ لینا بھی ضروری ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اگر خون کا بدلہ نہیں لیں گے تو آپ میں ہم میں ضرور جنگ ہوگی۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ آپ دشمن کی نشاندہی کر دیں، ہم بدلہ لیں گے، جس طرح عثمان غنی نے فرمایا تھا کہ کاتب کی نشاندہی کر دیں، ہم آپ کے حوالے کر دیں گے، صرف شک کی بنیاد پر ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو بالآخر دونوں فریق میں جنگ ہوئی۔ جب جنگ ہو رہی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹ پہ سوار تھیں اور آپ وہیں سے اپنے فوج کے اندر جذبہ دلا رہی تھیں، تو اسی لیے اس جنگ کے نام جنگ جمل ہوا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دلانے پر آپ کے فوج آگے بڑھتی آ رہی ہیں، تو آپ نے سلیقے سے عقل مندی سے کام لیا اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کے آپ نے پاؤں کاٹ دیا، جس کی وجہ سے آپ زمین پہ آ گئے۔ پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کو پھر مدینہ روانہ کر دیا، جنگ ختم ہو گئی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کا بدلہ نہیں لے رہے ہیں اور خون کا جو مطالبہ کرتے ہیں، الٹا ان سے ان کی جنگ ہو رہی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے پاس حکم فرمایا، حکم بھیجا کہ اول وقت میں تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو خلیفہ مانوں گا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پہلے عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ آپ قاتل کی نشاندہی کر دیں۔ تو جو پیغام امیر معاویہ کی طرف سے لے کر مولا علی کے دربار میں پہنچے تھے، تو انہوں نے خود اپنی کانوں سے سنا کہ امیر معاویہ کا جب پیغام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو حضرت علی کے فوج میں جو لوگ شامل تھے ان میں 10,000 لوگ کھڑے ہو گئے۔ کتنے ہزار لوگ ہو کر بولے، ہم 10,000 عثمان کے قاتل ہیں، کون ہے ہم سے مقابلہ وہ کرنا چاہے وہ کر لیں۔ تو مولا علی نے فرمایا، اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ دیکھو یہ میرے فوج میں داخل ہیں لیکن ان پہ میری طاقت نہیں چل رہی ہے، یہ دیکھیے 10,000 کھڑے ہو گئے، تو ہم کیسے ان سے مقابلہ کریں اور کیسے بدلہ لیں؟ یہ ہمارے ساتھ مجبوری ہے جو ہم چاہ کر بھی بدلہ نہیں لے پا رہے ہیں۔
بہرحال بالآخر بات بڑھتی گئی۔ اس کے بعد جب اس حضرت امیر معاویہ کو اس بات کا علم ہوا کہ مولا علی کی فوج بہت ہی بے باک ہیں اور نیڈر ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم قاتل ہیں، کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرے، تو آپ نے ملک شام سے فوج کشی کرتے ہوئے آپ تشریف لائے۔ ادھر سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امیر معاویہ ادھر سے آ رہے ہیں ہم پر فوج کشی کرنے کے لیے، تو آپ نے بھی اپنے فوج لے کر ادھر سے نکلے کوفہ سے۔ مقام صفین میں دونوں فریق کے مابین جنگ ہوتی ہے، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج قریب تھی کہ شکست کھا جاتی، تو ان میں حضرت عمر بن عاص نے عقل مندی سے کام لیا اور کہا کہ سب لوگ قرآن کو نیزے میں اٹھا لو اور یہ اعلان کر دو کہ فیصلہ قرآن کر دے گا، قرآن کے مطابق ہم دونوں فریق فیصلہ مان لیں گے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو لوگ جنگ لڑ رہے تھے، ان لوگوں نے جو اپنی آنکھوں سے قرآن کو دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ لوگ اپنی تلوار کو نیچے کر دیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دشمن کی چال ہے، تم اس میں جو ہے دھوکہ مت کھاؤ، تم آگے بڑھو، لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ مولا علی کی فوج خود سے تلوار نیچے کر لی، جس کی وجہ سے جنگ رک گئی۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ پھر صلح کیسے ہوگی، آپس میں معاملہ ختم کیسے ہوگا؟ تو اب مولا علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمر بن عاص یہ سامنے آئے اور دونوں ایک طرف بیٹھ کر صلح کی بات کیے۔ اس کے بعد جو ہے جنگ ختم ہو گئی۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فوج سے 10,000 آدمی خود نکل گئے، یہ کہہ کر کہ معاذ اللہ علی کافر ہو گئے، معاویہ کافر ہو گئے اور عمر بن عاص کافر ہو گئے۔ اس 10,000 نے فتویٰ لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ فتویٰ لگایا۔ فتویٰ کیا لگایا؟ انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ یا ان الحکم الا للہ او کما قال اللہ تعالی۔ ان 10,000 نے کہا حضرت مولا علی سے کہ فیصل تو صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، حکم صرف اللہ ہی کا مانا جا سکتا ہے، آپ نے اپنی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو کیسے فیصل چن لیا اور مان لیا، اور معاویہ نے کیسے عمر بن عاص کو فیصل مان لیا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ فیصلہ صرف اور صرف کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا، حکم اور صرف اللہ کا ہوگا۔ یہ کہہ دیا اور تینوں پر کفر کا حکم لگا دیا۔ تو معلوم ہوا بلا سوچے سمجھے کفر کا حکم لگانے کا سلسلہ یہ آج سے نہیں ہے، اول وقت سے چلا آیا ہے۔ اب وہ 10,000 لوگ جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج سے نکلے تھے، انہی کو خارجی کہا جاتا ہے۔ انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ میں یہ ذہن میں ڈال دینا چاہتا ہوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل نہ امیر معاویہ ہیں، نہ حضرت عائشہ ہیں، نہ طلحہ ہیں، نہ زبیر ہیں، نہ امیر معاویہ کے فوج میں سے کوئی فرد ہے۔ جب امیر معاویہ خود قاتل نہیں، آپ کے فوج بھی قاتل نہیں، تو پھر امیر معاویہ گستاخ اہل بیت کیسے ہو گئے؟ تو مولا علی کے فوج سے جو 10,000 لوگ نکلے تھے، ان میں 3 آدمی آپس میں یہ بات طے کیے کہ ہم تینوں آدمی مل کر ان تینوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری۔ ابن ملجم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری لے لی، برق نے امیر معاویہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری لے لی، اور
عمر بن عاص کو عمر بن بقع نے قتل کرنے کی ذمہ داری لے لی، شہید کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ اور یہ تینوں کس کے فوج میں تھے؟ مولا علی کے۔ ان 10,000 میں یہ 3 لوگوں نے الگ سے مشورہ کیے، دن بھی متعین کر لیے، وقت بھی مقرر کر لیے، ہر ایک اپنے مقررہ کردہ وقت کے مطابق اپنی اپنی جگہ کو پہنچ گئے۔ کوئی کوفہ پہنچ گیا، ابن ملجم کوفہ پہنچ گیا، اور برق جو ہے وہ شام پہنچ گیا، اور ایک شخص جو ہے وہ مدینہ پہنچ گیا عمر بن عاص کے پاس۔ لیکن وہ دونوں شہید کرنے میں ناکام اس لیے رہے کہ ان کے پاس بہت مضبوط پروٹوکول تھے اور پہرہ دار تھے۔ جس دن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی، اس رات آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ملاحظہ کیا۔ آقا علیہ السلام سے مولا علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت مجھ پر بہت زیادہ سختی کر رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دعا کرو اللہ سے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے ان سے بہتر لوگوں میں شامل فرما، ان سے بہتر لوگوں کے پاس تو مجھے پہنچا دے، اور جو میرے دشمن ہیں تو انہیں، جو میرے باغی ہیں تو انہیں برا بادشاہ عطا فرما۔ اس طرح کی آپ نے دعا کی۔ خواب میں صبح کی اذان ہوئی، نباہ مؤذن نے اذان دی، آپ نماز فجر کے لیے اٹھے، اپنے بیٹے مولا حسن سے ملاقات کی اور اپنے خواب کو بیان فرمایا۔ بیان کرنے کے بعد آپ نماز کے لیے ہر ایک کو اٹھاتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ کی آواز دے رہے تھے۔ ہے نماز کی دعوت دینا گھر گھر جا کے، یہ مولا علی کی سنت ہے۔ لیکن افسوس ہے آج ان مولویوں پر، ان پیروں پر، ان گدی نشینوں پر، دوسروں کو نماز کی کیا تبلیغ کریں گے؟ اذان ہوتی ہے، مریدوں کو معتقدین کو لے کر روم میں گپ شپ جماتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی وقت پہ نماز پڑھیں، ہمارے ساتھ جو آئیں ہم ان کو بھی مسجد کی طرف لے جائیں۔ ہم مولا علی سے بڑے پیر نہیں ہیں، مولا علی سے بڑے عالم نہیں ہیں، مولا علی سے بڑے مفتی نہیں ہیں۔ جب مولا علی گھر گھر جا کے وہ بھی فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں، ہم بھی دیں گے تو علی کی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ آپ نماز کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، ابن ملجم یعنی عبد الرحمن ابن ملجم نے آگے بڑھا اور آپ پر تلوار سے وار کیا۔ جب آپ پہ وار کیا، آپ نے کہا وَرَبِّ الْقَعْبَةِ قَدْ فُزْتُ، رب اعلیٰ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، جنتی ہو گیا۔ یہاں تک کہ بہت سخت تلوار کی کاری ضرب تھی، آپ 2-3 دن رہے، پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ رہی بات، میں نے آپ کی کل بڑی فضیلت بھی بیان کی تھی، مولا علی کی کرامت بھی میں نے کل سنائی تھی، آپ لوگ سن لیں۔ لیکن مولا علی کی قبر شریف کہاں ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ جس کو مولا علی کا مزار کہا جاتا ہے، کوئی ضرور نہیں کہ وہ آپ کا مزار ہے۔ بہرحال آپ کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پہ فائز ہوئے، 40,000 لوگ مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ مرید ہوئے۔ کتنے ہزار لوگ مرید ہوئے؟ 40,000 لوگ مرید ہوئے، مولا حسن کے ہاتھ پہ مرید ہوئے۔ مرید ہونے کے بعد آپ اپنے کام کو صحیح سے نبھاتے رہے۔ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد سلسلہ خلافت منہاج نبوت کے مطابق 30 سال چلیں گے۔ سلسلہ خلافت کتنا سال چلے گا؟ 30 سال تک۔ تو مولا علی کی شہادت کے بعد صرف 6 مہینہ رہ گیا تھا،
اور اسی 6 مہینے کو امام حسن نے پورا فرمایا۔ جب آپ نے خلافت کی ذمہ داری 6 مہینہ سنبھالی، کتنا مہینہ؟ 6 مہینہ، تو ابھی آپ کی خلافت کو 6 مہینہ ہوا، 6 مہینے گزرے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے حضرت امام حسن سے ملاقات کے لیے آئے۔ کس کے لیے آئے؟ ملاقات کے لیے۔ جب ملاقات کے لیے آئے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت 3 شرطوں کے ساتھ سپرد کر دی۔ کتنی شرط کے ساتھ؟ 3 شرط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ رکھی امام حسن نے کہ بر وقت خلیفہ امیر معاویہ رہیں گے، میری حیات میں اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو خلافت کے منصب میں میں فائز ہوں گا۔ پہلی شرط آپ نے یہ رکھی۔ دوسری شرط آپ نے یہ رکھی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے آپ کبھی بھی اس سلسلے میں ان سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ تیسری شرط یہ رکھی گئی تھی کہ مجھ پر جتنے دین ہیں، قرض ہیں، یہ سب کی ذمہ داری آپ پر ہے، ان سبوں کو آپ ادا کریں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری ذمہ داری کو قبول کر لی۔ اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا اور مولا علی کے ہاتھ پہ امیر معاویہ کے ہاتھ پہ آپ مرید ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے آپ نے خلافت کو سپرد کیوں کی؟ یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی یہ کئی کتابوں کا نچوڑ ہے۔ آپ البدایہ والنہایہ اٹھائیے، ابن کثیر اٹھائیے، اور اس کے بعد آپ تاریخ الخلفاء للسیوطی اٹھائیے۔ ان ساری کتابوں میں ان باتوں کا نچوڑ آپ کو خلاصہ مل جائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان اور عظمت اور فضیلت تھی۔ میں آپ کو آپ کی شان بیان کرنے کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو رات کا وقت تھا، آپ اپنی بیٹی کے گھر آرام کیے، اپنی بیٹی کے گھر آرام کیے۔ ان الحسن والحسین نائمان، اور حسن و حسین بھی آرام کر رہے تھے۔ رات کا تھوڑا ہی حصہ گزرا تھا۔ استسقى الحسن، امام حسن نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کو اپنے نواسے سے کس قدر پیار تھا آپ ملاحظہ کریں۔ ابھی حسن کی زبان سے آواز نکلی ہی تھی، فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے، علی کے اٹھنے سے پہلے مصطفیٰ اٹھ کر جو ہے مشکیزہ کے پاس پہنچ گئے نواسے کو پانی پلانے کے لیے۔ کس کو پانی پلانے کے لیے؟ میرے آقا علیہ السلام مشکیزے سے پانی نکالے۔ جب امام حسن کو لے گئے پلانے کے لیے تو سامنے امام حسین بھی آرام کر رہے تھے۔ آپ نے میرے آقا کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور گلاس کو آپ اپنے منہ سے لگانے لگے۔ میرے آقا علیہ السلام امام حسین سے گلاس لے کر حسن کو پلانا شروع کر دیے۔ ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ ماں اکثر بڑے بیٹے سے زیادہ چھوٹے بیٹے سے پیار کرتی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ بول اٹھی، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ حسین سے زیادہ حسن سے پیار کر رہے ہیں۔ بیٹے حسین نے آپ کے ہاتھ سے گلاس لے لیا، آپ نے ان سے لے کے حسن کو دے دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹی تم نے غلط سمجھا، تم نے، میرے دل میں تو دونوں کے لیے پیار برابر ہے، میرے دل میں تو پیار دونوں کے لیے برابر ہے، لیکن کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی حسن نے مانگا ہے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے، الاقرب فالاقرب، جو پہلے الاول فالاول،
جو پہلے مطالبہ کرے اسے پہلے پیش کیا جائے. تو حسن نے پہلے مطالبہ کیا ہے, الاول فالاول, جو پہلے ہے اسے پہلے دیا جائے گا. میں نے نظام عدل کو باقی رکھا, اس لیے حسن کو پلایا, پھر دیکھنا میں حسین کو پلاؤں گا. یہ ہے مصطفیٰ کا نظام عدل, یہ ہے مصطفیٰ کا نظام عدل. الاقرب فالاقرب والی بات نہیں ہے, الاول فالاول ہے. اقرب تو دونوں ہی ہیں الحمدللہ. بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی ہے. میں بولا تھا نا کل اور آج تھوڑا لمبا وقت لگے گا, ہے کیا نہیں؟ پھر کل سے شارٹ کٹ میں کام چلے گا. بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی ہے. اسود الغابہ میں صاحب کتاب نے لکھا ہے, میں ان مولویوں کی بات نہیں کرتا ہوں, ان شاعروں کی بات نہیں کرتا ہوں جن کی زبان بغیر نذرانے کے حسن و حسین کے تذکرے میں کھلتی ہی نہیں ہے. میں ان شاعروں کی بات نہیں کرتا ہوں. نذرانہ دو تو حسنین کی تعریف کریں گے, نہ ہی دو تو نہیں کریں گے. صحیح کہا نا غلط کہا؟ تو ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ پیسے کے چکر میں کہیں بھی لے جا کے آپ کو چھوڑ دیں گے. میں تو ان کی بات کرتا ہوں, میں ان کی زبان سے حسنین کی تعریف سناتا ہوں جن کی زبان کا یہ عالم ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی نہیں ہوا. وہ مصطفیٰ وہی کہتے ہیں جو ان کا رب ان سے کہلواتا. میں اس نبی کی زبان سے حسنین کی تعریف سنا رہا ہوں. جو نذرانہ لے کے حسنین کی تعریف کریں ان کی بات پہ بھروسہ مت کرو. کل میں نے ایک بیان سنا, ایک نذرانہ نچوڑ شاعر کہہ رہا ہے, غم حسین میں تو نبی نے بھی رویا, غم حسین میں فرشتوں نے رویا, غم حسین میں جنوں نے بھی رویا, ہم کیوں نہیں روئیں. ارے رونا, لیکن افسوس ہے کہ ہنس ہنس کے بول رہا تھا, بول رہا تھا رو رو کے نہیں, ہنس ہنس کے بول رہا تھا. یعنی تم رو, تمہیں رولا کہ ہم خوب نذرانہ لوٹیں گے. میں نے دیکھا وہ ہنس ہنس کے بول رہا تھا. میں کہنا چاہتا ہوں غم حسین میں رونا یہ نبی کی سنت ہے. میں بھی کہتا ہوں, بولو سبحان اللہ. غم حسین میں رونا یہ صحابہ کی سنت ہے. غم حسین میں رونا یہ سنیوں کی سنت ہے. لیکن غم حسین میں کالا کپڑا پہنانا, مجلس ماتم سجانا, یہ رافضیوں کی سنت ہے, نبی کے طریقے کے خلاف ہے. میرے نبی نے غم حسین میں رویا ہے, لیکن بتاؤ نبی نے غم حسین میں کبھی کالا کپڑا پہنا ہے؟ میرے نبی نے غم حسین میں رویا ہے, لیکن غم حسین میں کبھی مجلس ماتم سجایا ہے؟ تو اگر تمہارے دل میں غم حسین ہے تو ایسے ہی رو جس طرح ہم سنی بھی رویا کرتے ہیں. کون ہے وہ مسلمان حسین پر جو ظلم ہوا ہے وہ سنے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے؟ یہ ہو نہیں سکتا. لیکن تم جو کالا کپڑا پہنتے ہو, بتاؤ نبی نے کب پہنا, صحابہ نے کب پہنا, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ امام زین العابدین نے کربلا میں حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اگر تمہارے اندر علم کی بوباس ہے تو ایک روایت سے ثابت کرو کہ زین العابدین نے کبھی کپڑا پہنا ہو. بیوقوف بنا رہے ہو, غم حسین کا حوالہ دے کے کالا کپڑا پہناتے ہو, غم حسین کا حوالہ دے کے مجلس ماتم سجاتے ہو. تم کسی بھی کتاب سے اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے ہو. تم اگر ثابت کر سکتے ہو وہ نذرانے والے شاعروں سے ثابت کر سکتے ہو. اسود الغابہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ غم حسین میں ہمیں بھی آنسو نکالنا آتا ہے, ہم نکالتے بھی ہیں, لیکن میرے نبی نے کالا کپڑا نہیں پہنا ہے تو ہم بھی نہیں پہن سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اگر آج آپ کو کوئی بیوقوف بنائے کہ نبی نے رویا ہے تو آپ رونا سمجھ کے کالا کپڑا مت پہنیے گا, رونا سمجھ کے مجلس ماتم مت سجائیے گا. نبی نے رویا ہے لیکن کالا کپڑا پہنا نہیں ہے, نبی نے رویا ہے لیکن مجلس ماتم نہیں سجایا ہے.
اسود الغابہ کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسود الغابہ میں ہے، یہ ان بزرگوں کی کتاب ہے جن بزرگوں کی ٹھوکر پہ لگی ہوئی دھول کے لائق یوٹیوب میں بیٹھ کر بیان کرنے والے مولوی نہیں ہیں، جو ایرانی فنڈ لے کر شیعوں کو جس نے 40 مسجدیں دے دی، اس کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ وہ پادری ہو سکتا ہے، قادری نہیں ہو سکتا ہے۔ جو قادری ہوگا وہ شیعوں سے ٹکرائے گا، جو پادری ہوگا وہ شیعوں کو سینے سے لگائے گا، کیونکہ میرے غوث نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی سے لڑا ہے، میں نے بتا بھی دیا تھا، وہ رافضی فرقہ ہے۔ اور میرے غوث نے فرمایا، بلکہ غوث کے باپ نے فرمایا، بابا جان نے فرمایا، کون؟ مولا علی نے فرمایا، شرہم ینتحلون حبنا اہل البیت یخالفون اعمالنا۔ 72 جہنمی فرقوں میں سب سے برے رافضی ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے اسود الغابہ میں ہے، مولا حسن مولا حسین آپس میں بار کشتی لڑنے لگے۔ کیا لڑنے لگے؟ یہ تو کربلا کی تیاری ہو رہی تھی۔ وہ کس کی تیاری ہو رہی تھی؟ اس کشتی کو مصطفیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا ملاحظہ کر رہی ہیں، لیکن میرے آقا کی زبان سے ایک جملہ نکلا، حیا حسن، حیا حسن، حسن شاباش، حسن شاباش، حسن مرحبا۔ پھر فاطمہ بول اٹھی، بابا جان آپ حسن ہی کو شاباشی دے رہے ہیں، حسین کو کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، میری بیٹی بات ایسی نہیں ہے، میں دونوں سے برابر پیار کر رہا ہوں، میں حسن کو شاباشی دے رہا ہوں، جبریل حسین کو شاباشی دے رہا ہوں۔ یہ کس کتاب میں ہے؟ پادری کی کتاب میں نہیں ہے۔ وقت کے سب سے بڑے صوفی جنہوں نے اسود الغابہ لکھا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ بیگ نذرانے کے لکھا ہے، الحمدللہ۔ جو بیگ نذرانے کے لکھے گا وہ صحیح بات ہی لکھے گا۔ یہ ہے فضیلت حسن، یہ ہے فضیلت حسن۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کو 6 ماہ کی مدت پوری کرنے کے بعد مولا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ میرے نبی نے وقت سے پہلے فرما دیا تھا، میرے نبی نے وقت سے پہلے فرما دیا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید، امام حسن کی طرف رک کر کے فرمایا تھا میرے آقا نے، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اور کیا فرمائے تھے؟ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، ایک زمانہ آئے گا مسلمان لڑ رہے ہوں گے، اللہ میرے اسی بیٹے کے ذریعے 2 لڑنے والے مسلم قوم کے درمیان صلح کرائے گا۔ میرے اسی بیٹے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ صلح کرائے گا۔ کیا کرائے گا؟ صلح کرائے گا۔ اب دیکھو، جب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم منصب خلافت پہ فائز ہوئے،